السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فوڈ اینڈ فن RRG۔ تو آج ہم مزید لے کے آئے ایک اچھی سی ریسپی چکن بنائیں گے ہم آج، گریوی والا اور مزے کا ٹیسٹی۔ آپ کھائیں گے تو کھاتے ہی جانتے ہیں جائیں گے جی۔ 1 kg میرے پاس چکن ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے۔ سیکنڈ مجھے چاہیے جناب پیاز، اس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے جی۔ پیاز کٹ ہو کے کچھ اس کنڈیشن میں آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میری ویڈیو کی حیثیت ہے کہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی اور میں ڈائریکٹ آپ کو کوکنگ سکھانے پہ فوکس کرتی ہوں۔ یہ میں نے کاٹ لیا، یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کی لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کڑھائی لے لی ہے، کڑھائی میں میں نے آئل ڈال لیا اور یہ جو پیاز میں نے کٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایڈ کر دینا۔ اس کو براؤن کرنا ہے، کتنی دیر یہ براؤن ہوتا ہے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں جی۔ اس سائز کے میں نے 3 ٹماٹر لے لیے، یہ 1 kg کا فارمولا ہے۔ اور اگر آپ اس دوران میرے چینل پہ نئے آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، شیئر کر لیں، کمنٹس کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اچھا یہ ٹماٹر ہے، اب کرنا کیا ہے، یہ جو میرے پاس مکسی کا جار ہے اس میں نے اس کو ڈال لیا۔ اب میں اس کا پیسٹ بناؤں گی۔ یہ آ گیا جی ہمارے پاس ٹماٹر کا پیسٹ۔ اب ہمیں چاہیے جناب ایک ادرک پاؤڈر، ٹھیک ہے، لہسن پاؤڈر جی جناب۔ 3 سے 4 منٹ پیاز فرائی ہونے کے بعد کچھ اس کنڈیشن میں آ جائے گا، اس ٹائمنگ میں آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو چکن واش کر کے رکھا ہوا تھا نا وہ آپ نے ایڈ کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ چکن ڈال کے آپ نے فلیم ہائی رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا 2 سے 3 منٹ۔ پھر آپ میں نے اس میں 1 چمچ جو ہے وہ نمک ڈال دینا، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جائے گا جو ٹماٹر کا پیسٹ بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں جی۔ اس کے ساتھ ہی جائے گا یہ ½ ٹی اسپون ادرک کا پاؤڈر، جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ پہ دکھایا۔ دھیان سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے جیسے میں بنا رہی ہوں، تاکہ آپ بھی وہی ٹیسٹ حاصل کر سکیں جو کہ میری ریسپیز کا ہوتا ہے، اس لیے دھیان سے واچ کیا کریں۔ یہ جناب میں نے ادرک کا پیسٹ ڈالا، میں ڈال رہی ہوں لہسن کا پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیے کہ میرا فلیم کنٹینیوسلی ہائی ہے، مطلب فلیم ہائی سے مراد یہ ہے، جو سادہ بندے ہیں وہ بھی دھیان سے سمجھ لیں۔ یہ فلیم ہائی سے مراد میری یہ ہے کہ جو نیچے میں نے آگ جلائی ہوئی ہے نا، یہ جو چولہا ہے وہ میرا تیز ہے، ٹھیک ہے، تیز چولہے پہ یہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بڑا اچھا نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرائی ہو رہا ہے آئل کے اندر ہی، اور یہ کمال کا مزیدار مول۔ ابھی تک میں نے اس میں نمک مرچ وغیرہ نہیں ایڈ کی، نمک ایڈ کیا سوری، ابھی باقی جو مسالے ایڈ ہونے ہیں تو دھیان سے دیکھیں، ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا آپ کو۔ اب جناب تھوڑا سا فرائی ہونے کے بعد اس میں جائے گی ½ ٹی اسپون سرخ مرچ، مطلب آدھا چمچ کے ساتھ ساتھ میں مطلب اگر تھوڑا لفظ انگلش کا بول جاتی ہوں تھوڑا، تو بہت سادہ بندے بھی میرے ویورز ہیں جو کہ مجھے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو پراپر سمجھ آئے۔ کچھ بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو بالکل بھی کوکنگ کا نہیں پتہ، اور وہ بھی جب ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو جب میں اس طرح کی چیزیں بول دیتی ہوں ان کو نہیں سمجھ آتی، تو اس لیے میں 2 دفعہ اس کو کلیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر جو بھی چیز میں سکھاؤں وہ آپ کو پراپر سمجھ آئے اور اس سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اور اگر میری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ نا کلک کر دیں۔ اگر جب آپ ایسا کریں گے نا تو میری جو ڈیلی بیسس کی ریسپی ہے خود بخود آپ کے پاس آ جایا کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی میں بنایا کروں گی، شیئر کیا کروں گی آپ کے ساتھ، وہ آپ کو مل جایا کرے گا اور آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا جی جناب۔ لک آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس ٹائمنگ میں آ کے ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے، تقریباً آدھا چمچ۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا گرم مسالہ، ٹھیک ہے، اس سے بھی بہت کمال کا ٹیسٹ نکلتا ہے۔ یہ بھی تقریباً آدھا چمچ۔ جی جناب، گوشت ہمارا ہو گیا اچھے طریقے سے فرائی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹوٹل کام تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نا میں نے ٹوٹلی ہائی فلیم پہ کیا، یعنی کہ چولہے کو تیز رکھ کے کیا، ہلکی آنچ کی تیز رکھنے سے جو ٹیسٹ نکلنا ہے نا وہ کمال نکلا۔ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ جو کہیں سے بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے نا چکن کے ٹینڈر ہونے میں، اس کے گلنے میں، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی شان، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، جتنا اس کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کا اتنا ہی کم ہے۔ تو جی جناب 1 گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا تاکہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں اس کے جو آنچ ہے نا، جو میں نے بہت زیادہ ہائی فلیم رکھا ہے، اسی فلیم پہ جناب یہ بنایا 10 سے 15 منٹ میں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو نا نارمل کر دوں گی، کم نہیں کرنا، نارمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو نا ڈھانپ دینا، تقریباً 10 منٹ تک یہ ٹینڈر ہو جائے گا۔ ہمیں گریوی چاہیے اس کی، ٹھیک ہے، ہمیں شوربہ نہیں بنانا، گریوی بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر اللہ پاک کی ذات نے چاہا تو آپ کو یہ میری ڈش جو ہے نا وہ ضرور پسند آئے گی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، مجھے پتہ ہے دل سے کام کرتی ہوں اور دل سے محنت کر رہی ہوں، اور میرا اللہ
ضرور مجھے کامیاب کرے گا۔ تو پھر اگر آپ کو لگے گا میری ریسپی مکمل دیکھ کے کہ آپ کو لگے گا کہ میں نے کچھ سکھایا تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو۔ اگر پرانے ہیں تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں۔ اچھا جی، یہ میں رکھ رہی ہوں ڈھکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10 منٹ بعد دکھاتی ہوں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 منٹ بعد اس کا جو ڈھکن ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ یہ دیکھیں جی، بڑی پیاری لک آ گئی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چولہا بھی جل رہا ہے نیچے۔ اس ٹائمنگ میں آپ نے اس میں تھوڑا سا یہ سوکھا دھنیا پاؤڈر جو ہے نا وہ ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آدھا چمچ۔ اس سے اتنی اچھی خوشبو آئے گی اور اتنا اچھا فلیور آئے گا نا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز تیار ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے مکس کر کے اس کو جی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی گریوی آپ اتنی رکھنا چاہیں تو بیسٹ ہے، کیونکہ آپ روٹی کے ساتھ کھائیں تو آپ کو ساتھ ساتھ گریوی کا بڑا مزہ آتا ہے۔ جب آئل سائڈوں پہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سالن پک چکا ہے۔ آپ نے صرف ایک دفعہ اس کے پیس کو ٹچ کر کے دیکھ لینا کہ آیا یہ گل چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ نے سوکھا دھنیا ایڈ کر کے اپنے آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کریں، کیونکہ مجھے اتنی ہی گریوی چاہیے، کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن گریوی۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ رہی جناب اس کی فائنل لک۔ آپ اس کی گریوی دیکھ لیں کتنی ہی اعلیٰ بنی ہے۔ میں نے اس کو لائٹ رکھ کے بنایا ہے، اور یہ دیکھیں جناب، یہ آپ اگر کلوز سے دیکھیں تو یمی، اخیر یمی، بڑا مزے کا ماحول بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لک کو دیکھ کے آپ کو اگر لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ پاک آپ پہ بھی اپنی رحمت رکھے، ہم سب بھی اپنی رحمت رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔